بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے. آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 45 پڑھیں گے اور اس سبق کے اندر ہم معلقہ ثانیہ کا شعر نمبر 85 سے لے کر کے شعر نمبر 88 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے. تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں. آج کے سبق کا پہلا شعر ہم پڑھتے ہیں. حسام اذا ما قمت منتصرا به كفى العود منه البدء ليس بمعزدي. اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حسام میری ایسی تیز تلوار ہے، اذا ما قمت منتصرا به جب میں اس کے ساتھ انتقام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو كفى العود منه البدء پہلی وار کافی ہو جاتی ہے دوسری وار سے، اور ليس بمعزدي میری تلوار کند نہیں ہے. اس شعر کا مطلب یہی ہے، جس طرح کہ شاعر نے پہلے شعر کے اندر کہا تھا کہ فَعَلَيْتُ لَا يَنْفَقُ كَشْخِي بِطْوَانَةً لِعَزْبٍ رَقِيقِ الشَّفْرَتَيْنِ مُهَنَّدِ، کہ اب میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں تلوار کے بغیر نہیں رہوں گا اور میرا جو پہلو ہے وہ تلوار کے بغیر نہیں رہے گا. تو اب یہاں پر اس شعر کے اندر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میری تلوار کے ساتھ میں انتقام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا جو مد مقابل ہے وہ میرا سامنا نہیں کر سکتا اور میری تلوار اس کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. حسامن تلوار کو کہا جاتا ہے اور منتصرن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب افتعال سے بمانا ہے انتقام لینا، جیسا کہ اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون سورۃ الشعراء میں. عود یہ نصر ینصر سے مصدر ہے، بمانا ہے دوبارہ حملہ کرنا، دوسرا وار کرنا. ارشاد خداوندی ہے سورہ انعام وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. بدء فتح یفتح سے یہ مصدر ہے، بمانا ہے شروع کرنا، پہلے کرنا. یہاں پہ مراد جو ہے نا وہ پہلا وار ہے. اور معزد جو ہے یہ کن تلوار کو یا درانتی وغیرہ کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ گھاس کاٹی جاتی ہے. آج کے سبق کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں. اخی ثقۃ لا ينسنی عن ضریبۃ اذا قیل مہلا قال حاجزہ فدی. اس کا ترجمہ کرتے ہیں اخی ثقۃ بھروسے والا شخص، لا ينسنی عن ضریبۃ وہ نشانہ سے نہیں بچتا، اذا قیل جب کہا جائے اس کے چلانے والے سے، مہلا کے ٹھہر جائیں، قال تو کہتا ہے روکنے والا، حاجزہ قدی کہ میرے لیے تو پہلا وار کافی ہے. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میری جو تلوار ہے وہ کاٹنے میں اتنی تیز ہے کہ وہ دوسرے وار کے لیے موقع نہیں دیتی اور پہلے وار جو ہے نا وہ دوسرے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب مارنے والے کے اوپر یہ تلوار ماری جاتی ہے تو جو روکنے والا ہے جس پر وہ تلوار پڑ رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو پہلا وار کافی ہے، دوسرے وار کے لیے تو میں بچ ہی نہیں سکوں گا. اخی یہاں پہ صاحب کے معنی میں ہے اور یہ حسامن کی صفت واقع ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے. اور ثقتن جو ہے یہ مضبوط کو یا قوی کو یا بھروسے والے شخص کو کہا جاتا ہے. ینسنی باب افعال سے مضارع معلوم صیغہ واحد مذکر غائب ہے، بمانا ہے نشانے پر نہ لگنا. اور ضریبتن بروزن فعیلتن یہ بمانے مفعول ہے مضروب مارا ہوا. محلن یہ مصدر ہے جو فعل امر کے قائم مقام ہے اور اس کا معنی ہے ٹہر جائیں، بمعنی ٹہرنا. اور یہ واحد تسنیہ جمع مذکر سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. سورہ طارق میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. قدی اسم فعل ہے، بمعنی ہے کافی ہے میرے لیے. اور حاجزن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے نصر ینصر سے، بمعنی ہے روکنا.
فما منکم من احد عنہ حاجزین، جیسا کہ سورہ حاقہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں۔ آج کے سبق کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں کہ اذا ابتدر القوم الصلاح وجدتنی منیعا اذا بلت بقائمہ یدی۔ ترجمہ کرتے ہیں کہ جب قوم اذا ابتدر القوم سلاحا، جب قوم ہتھیار لے کر کے ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہوئے آگے دوڑے، وجدتنی منیعا، تو آپ مجھے وہاں پہ غالب پائیں گے، اذا بلت بقائمہ یدی، جب میرا ہاتھ، اذا بلت یدی، جب میرا ہاتھ جم جائے، بقائمہ، تلوار کے دستوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے قوم کے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہتھیار لینے کے لیے، تو آپ مجھے وہاں پہ بھی پائیں گے اور میں وہاں پر بھی غالب رہوں گا۔ یعنی اپنے آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جنگجو ہوں، میدان جنگ میں دلیری کے ساتھ لڑنے جگڑنے والا ہوں۔ ابتدا باب افتعال سے ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، بمانا ہے سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ سلاح بمانا ہے اسلحہ۔ سورۃ النساء میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلْيَأْخُذُوا خِزْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، منیعاً بروزن فعیلاً، یہ اس کا معنی ہے غالب آنے والا۔ بلت سمیع یسمع سے اس کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا، فتح حاصل کرنا، لیکن یہاں پہ معنی جو ہے وہ ہاتھ کے جم جانے سے کیا گیا ہے۔ اور ضرب یضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے صحت یاب ہونا۔ باب تفعیل سے اس کا معنی ہوتا ہے تر کرنا۔ اور قائم یہ بالسیف، تلوار کے دستے کو کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق کا چوتھا شعر پڑھتے ہیں کہ وَبَرْقٍ حُجُودٍ قَدْ أَثَارَتْ مَخَافَتِي بَوَادِيَهَا أَمْشِي بِعَزْبٍ مُجَرَّدٍ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ امشی بعزب مجرد، کہ جب میں ننگی اور تیز تلوار کو لے کر کے رات کے وقت چلا، تو وَبَرْقٍ حُجُودٍ قَدْ أَثَارَتْ مَخَافَتِي بَوَادِيَهَا، کہ رات کے وقت بہت سارے سوئے ہوئے اونٹ میرے ڈر کی وجہ سے اثارت، انہوں نے بڑکا دیے، بوادیہا، اگلے اونٹوں کو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب میں ننگی تلوار لے کر کے رات کے وقت چلتا ہوں تو جو سوئے ہوئے اونٹ ہیں وہ بھی دیکھتے ہوئے ڈر جاتے ہیں اور ان میں ایک کوہرام مچ جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو آگے کی طرف دھکیلتے ہیں میرے خوف کی وجہ سے کہ ہمیں یہ قتل، ہمیں یہ ذبح نہ کر دے، یعنی میری اتنی دہشت ہے۔ برکن یہ بارکن کی جمع ہے، بمانا ہے اونٹ، اور حجود یہ حاجدن کی جمع ہے نصر ینصر سے، اس کا معنی ہے رات کو سونا، بیدار ہونا، یہ ازداد میں سے ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک رب العزت سورہ اسراء میں فرماتے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اثارت باب افعال سے صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے، بمعنی ہے بڑکانا، جوش دلانا، اور مخافتی مصدر مینی ہے، بمعنی ہے ڈرنا، یا ضمیر یہاں پہ متکلم کی ہے۔ سورہ قصص میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اور بواد جو ہے یہ بادن کی جمع ہے نصر ینصر سے، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، یہاں مراد اگلے اونٹ ہے۔ ہمشی صیغہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کی تحقیق کئی بار پہلے گزر چکی ہے، اور عزبن یہ تیز تلوار کو کہا جاتا ہے۔ مجرد جرد یجرد تجریدا باب تفعیل سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے عریاں ہونا، ننگا ہونا، مراد یہاں پہ ننگی تلوار ہے جو نیام سے خالی ہو۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔